جب دعا ہوتی ہے بندہ دعا کرتا ہے اور خدا رہا جب بھی آپ دعا کریں نا تو کم از کم یہ 3 باتیں دعا کے دوران آپ یاد رکھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلم نمازی غازی شب زندہ دار روزہ دار قرآن کا قاری اور میدان جنگ کا غازی مجاہد جب بھی دعا کرے تو فرمایا دعا 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو اللہ وہ تمہیں عطا کر. سبحان اللہ. اس سے پہلے فرمایا جب دعا مانگو نا یہ تصور ہی نہ کیا کرو کہ اللہ نہیں دے رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. مثلا آپ کسی سیاسی وزیر کے پاس, وزیر اعظم کے پاس, وزیر اعلیٰ کے پاس, اپنے علاقے کے کسی منتخب نمائندہ جو اسمبلی کا سرٹیفکیٹ ہولڈر ہو اور آپ اس کے پاس جائیں اور پہلے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہی دے, ہو سکتا ہے نا. اور اگر آپ کو یقین ہو کہ دے پھر بھی نہ دے تو یہ متحقق ہو سکتا ہے. لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا داروں سے مانگنا وہاں دینا نہ دینا دونوں متحقق ہو سکتے ہیں, لیکن جب خدا کی بارگاہ میں پہنچو تو وہاں دینے کا ہی یقین رکھو, اس لیے کہ خدا کی شان ہی ہے یہ دینا. وہاں یہ نہ رکھنا ذہن میں کہ خدا نہیں دے رہا ہے. تو ہمارے پھر 3 صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کے. میں ایک تو کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ اللہ تمہیں عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی کوئی آفت, مصیبت, ابتلا, آزمائش تم پر آنے والی ہے, تمہیں اس کی خبر نہیں ہے, تم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں دیا کہ تمہاری نظر جس پر تھی وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھا اور اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس آزمائش کو ڈالا. تیسری صورت کیا ہے؟ تمہارے نہ پہلی ہے نہ دوسری. اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا, کیونکہ جو کوئی دعا تم مانگ رہے ہو اس کا تعلق نہ آرزو اور غرض کے اور مراد کے پورے ہونے پر ہے, نہ کسی آزمائش سے اس کا تعلق ہے. اللہ نے فرمایا کیونکہ تم میرے نبی کا امتی ہے نا, آج تیری ادا مانگنے کی پسند آئی, دنیا کو چھوڑو. آخرت میں جب لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے اور اعمال کم ہو رہے ہوں گے نا, اس وقت یہ دعا نکال کے میں تیرے نام اعمال میں ڈالوں. تو یہ دعا کیا ہے؟ یہ عاجزی کی بات ہے. اور جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو فرمایا جب تمہاری عاجزی کا معیار دیکھوں گا اگر دنیا کے لیے ہے تب بھی دنیا میں تمہیں بلند کر دوں گا, اور جب آخرت میں ہوگا سب لوگ جھک رہے ہوں گے اور تمہاری دعا کی وجہ سے میں تمہیں اٹھا رہا ہوں. تو گویا دعا جو بندہ کرتا ہے یہ عاجزی کی علامت ہے, اور عاجزی کا تعلق دنیا اور دنیاوی امور میں بھی ہو سکتا ہے, دین کے پیرائے میں, اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. جب خدا سے مانگو تو پھر ریسٹرکشن نہ رکھنا, رکاوٹ نہ رکھنا, حد نہ متعین کرنا. حد ہے دنیا کی لیکن آخرت کی کوئی حد نہیں. یہ دعا جب تم خدا سے مانگتے ہو تو خدا تمہیں حد والی چیز بھی دے دیتا ہے, بے حد بھی عطا فرماتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو دل وسیع رکھنا, دل وسیع رکھنا خدا, اور خدا خوش ہوتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ. آج اس نے شیطان کا منہ کالا کر دیا ہے, آج اس نے اپنے نفس امارہ کو پس پشت ڈال دیا ہے. اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس وقت کوئی دینے والی ذات ہے تو وہ خدائے لم یزل و لا یزال کی ذات ہے جو بے دریغ عطا فرماتا ہے اور اپنی طرف سے زیادہ عطا فرماتا ہے.